اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورۃ النساء آیت نمبر 32، یہاں سے آگے انشاءاللہ اس وقت ہوگا. اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ارشاد انتہائی حوصلہ افزا، ہمارے لیے بہت بڑی اس میں خوشخبری. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. تم اتنا کرو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بڑی عزت والے مقامات میں تمہیں داخل کریں گے. بہت بڑی اس میں نوید ہے، خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آخری آیت پڑھی، ہم بھی ان لوگوں میں بنے کہ کم از کم بڑے بڑے گناہ ترک کریں، بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اب آج والی آیت وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم آرزو نہ کرو ما فضل اللہ بہ، اس چیز کی جس کی بنا پہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر. یہ بہت بڑی حکمت کی بات اس میں ہے. انسان کو اگر سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، خوشی چاہیے، اطمینان چاہیے، اس کے لیے یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ تم اس چیز کی تمنا مت کرو جو آپ کسی انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اس کو ملی ہے. اگر آپ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا، تو یہ درست بات نہیں، ٹھیک بات نہیں. مت کرو تم اس چیز کی تمنا، آرزو، کس چیز کی، جس چیز کی بدولت ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. کسی کو اچھی صحت دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے. کسی کا اچھا قد ہے، کسی کا ٹھگنا قد ہے، بالکل پستہ قد ہے. کسی کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے، کسی کو آواز اچھی نہیں دی ہے. کسی کو ہم نے مال بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے. کسی کو ہم نے ایک قسم کی صلاحیت دی ہے، دوسرے کو نہیں دی ہے. ایک تو یہ، اسی طرح سے آپ یہاں تک بھی لے آئیے کہ کسی کو ہم نے مرد بنایا ہے، کسی کو ہم نے عورت بنایا ہے. مت سمجھے عورت یہ کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا، اور مت سمجھے مرد یہ بھی کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا گیا. اصل میں جو آگے الفاظ آ رہے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو یہاں اس میں اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ شیطان کا ایک بڑا زبردست حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر اس قسم کی چیزیں ڈال دیتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سیکس بدلنے کا جو بہت زیادہ چرچا ہو رہی اس میں، فلاں. بلکہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے سن رہا تھا کہ لندن میں آپ اپنے بچے کو جائیں گے اسکول داخل کرانے کے لیے تو زور اس بات پر وہ بار بار دیتے ہیں کہ یہ اپنا سیکس لکھائیں، میل ہے یا فیمیل. بلکہ اب والدین کا بھی لکھانا پڑتا ہے. وہ کہیں گے بھائی ہم تو نظر آتے ہیں میل، اتنے بڑے ہیں، ہماری مونچھیں ہیں، ہماری ہیں کہنا، پھر بھی آپ کیا فیل کرتے ہو، میل ہی ہو. پھر آپ یہ بتاؤ، اگر آپ اس پہ ہے خام میں زور اس بات پر دیا جا رہا ہے یا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا اطمینان ہے آپ کو، کیا مطمئن ہے آپ اس بات پہ کہ آپ میل ہیں. وہ یہ جو ہے فطرت کو چینج کرنا یا اس قسم کی چیزوں کی طرف دھکیلنا،
تو یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ زور شور سے اس بات کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اس چیز کی طرف تمہارا دھیان نہ جائے، ہم کو مرد کیوں بنایا گیا عورت کیوں نہیں، یا عورت کیوں بنایا گیا مرد نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں مرد رش کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ کتنا اونچا مقام ملا حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ جس مقام پہ ہوں گے ان کے مقام کو عش کریں گے، کروڑوں مرد جو ہیں اس مقام تک، اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا یہ نہیں کہ کون کس حساب میں ہے، کون مرد ہے کون عورت ہے، کون مضبوط ہے طاقتور ہے کون کمزور ہے۔ البتہ کیا کرو کہ اگر کسی کے اندر آپ کسی انسان کو اپنے سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں صلاحیتیں، تو آپ کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، تم سوال کیا کرو، تم مانگو اللہ سے، من فضلی، اس کے فضل سے، اس کے فضل میں سے مانگو اللہ تعالیٰ کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کا جاننے والا، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیے ہیں، موالیہ، وارث، مما ترک الوالدان، اس مال کے لیے جو چھوڑیں ماں باپ، والاقربون، اور قرابت دار۔ جو شخص بھی وفات جس کی ہو جاتی ہے تو اس کا مال جو پیچھے ترکہ جو چھوڑتا ہے، اس کے لیے ہم نے بتا دی ہیں کون وارث ہے، ہم نے مقرر کر دی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن سے بند چکا ہو ایمانکم، تمہارا عہد، فآتوہم، تو ان کو دے دو، نصیبہم، ان کا حصہ۔ اگر تم نے کسی سے عہد کر رکھا ہے، ایسا نہیں کہ اس پر منع کیا جا رہا ہے تمہیں، تو انہیں تم ان کا حصہ دے سکتے ہو، لیکن جو ترکہ ہے، وراثت ہے، ان کے لیے ہم نے بتا دیا، وراثت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ اس دور میں ایک یہ بھی عام تھا، اس قسم کا رواج بھی تھا، کسی کو خاص دوست بنا لیا، کوئی خاص یار بنا لیا، اسے بھی اپنے اس ترکے میں سے حصہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو حصہ نہیں ملے گا، یہ ہم نے بتا دیا یہ کس کے لیے ہے۔ اب اپنے لیول پہ آپ کچھ اپنی زندگی میں اسے کچھ جانا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ اٹھا کر وہ دے سکتے ہو، وہ الگ بات۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال، مرد جو ہیں، قوام، وہ قوام ہیں، نگران ہیں، حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر۔ کیوں ہے؟ بما فضل اللہ، اس لیے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بعضہم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پہ وبما انفقوا، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات فرمائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ قوام یا قیم اس کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سرپرست۔ جس وقت ایک شخص، ایک مرد شادی کرتا ہے ایک عورت سے، اب یہ دو ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو ہے یہ بھی ایک سمجھو ایک ریاست بن جاتی ہے، یہ ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ اب اس ادارے کا انتہائی ضروری ہے کہ ایک سربراہ ہو۔ جس طرح کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا، جس ادارے کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، یہاں جتنے بھی آپ ادارے دیکھیں گے، یا کوئی ریاست دیکھیں گے، آپ ریاست کا سربراہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ایک ادارہ بنتا ہے، یہ ایک ریاست سمجھو بنتی ہے، اس کا ایک سربراہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دو میں سے کس کو سربراہ بنایا جائے اس ریاست کا، مرد کو بنایا جائے یا عورت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے یہ حکم فرمایا کہ مرد بنے گا۔ کیوں بنے گا مرد؟ ساتھ ہی فرمایا وہ بھی کہ اس کی وجہ ہے کہ مرد ہی کو کیوں بنایا جائے گا، اس بنا پہ کہ ہم نے بعض کو بعض کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یعنی آپ تخلیق ہی میں دیکھیں گے مرد کو کچھ چیزیں عورت سے زیادہ ہیں، کس معاملے میں؟ یعنی اس کی آپ دیکھیں گے طاقت کے معاملے میں، آپ دیکھیں انہیں طاقت زیادہ دی گئی ہے عورت کی نسبت،
مرد کو زیادہ وہ باہر جا سکتا ہے، کما سکتا ہے، مزدوری مشقت زیادہ کر سکتا ہے عورت کے مقابلے میں، اگرچہ عورت بھی جا سکتی ہے لیکن وہ کم، وہ اس قدر نہیں جا سکتی ہے۔ پھر عورت کے لیے کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جب وہ بہت کمزور ہوتی ہے، ہر مہینے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی، یا اس کے بعد پھر پریگننسی پیریڈ ہوتا ہے اور پھر زچگی کا زمانہ ہوتا ہے جب وہ اولاد جنتی ہے تو پھر کافی عرصہ اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یعنی فطری کچھ کمزوریاں ہیں عورت کو، اس بنا پہ عورت کو نہیں سربراہ بنایا گیا بلکہ وہ بنایا گیا مرد کو بنایا گیا۔ اس میں بہت سارے قسم کی غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں کہ عورت کو کیوں نہیں بنایا جاتا، عورت بھی ہے، عورت کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہی جانتا ہے زیادہ بہتر کہ کون اس قابل ہے، تو اللہ ہی کا یہ حکم ہے۔ فالصالحات، پس جو نیکوکار عورتیں ہوتی ہیں، جو صالحات ہوتی ہیں، قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات، نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب، پیٹھ پیچھے شوہر کی غیر حاضری میں بھی وہ حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی سے، اللہ کی حفاظت اور نگرانی سے وہ حفاظت کرتی ہے۔ کس چیز کی؟ ایک تو اپنے شوہر کے جو اس کے حقوق ہوں ان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ بہترین یا صالح عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں، فرما بردار ہوا کرتی ہیں۔ قانتات، واللاتی، اور وہ جو تخافون، جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی بدخوئی کا، فعظوہن، یہ نشوز کسے کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی کی قوام ہونے کو چیلنج کرے، جب آپ کو لگے کہ یہ میری سربراہی کو چیلنج کر رہی ہے، میری احکامات میرے منہ پہ دے مار رہی ہے، اسے نشوز کہا جاتا ہے۔ جب آپ کو اندیشہ ہو کہ اس میں وہ نشوز کی چیز آ گئی ہے، یہ بدخوئی اس کے اندر آ گئی ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ عورتوں کے معاملے میں؟ فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، نصیحت انہیں کرو۔ وہجروہن، اگر نصیحت سے نہ مانے تو پھر ایک سٹیپ اور آگے جا سکتے ہو، وہجروہن، ان کو تنہا چھوڑ دو، فی المضاجع، خوابگاہوں میں، وہ اپنا بستر آپ الگ کریں، تھوڑی سی شاید اسے نصیحت لگ جائے، تھوڑے سے روٹھ جاؤ، جیسے وہ الگ ان کا بستر رہے، آپ کا الگ رہے، یہ دوسرا سٹیپ ہوگا۔ اور اگر پھر بھی ان کا وہ رویہ نہیں بدلتا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مار سکتے ہو۔ لیکن یہ مارنا کیا ہے اس میں، یعنی یہ ایک آخری حد ہے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی تاکید کی ہے کہ جب چارہ نہ ہو تو خیال رکھا جائے پھر کہ چہرے پر نہ مارا جائے، قطعاً اجازت نہیں ہے، اور پھر بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ نہ مارا جائے، اور تیسری چیز یہ کہ ایسے نہ مارا جائے کہ جسم پر کوئی نشان لگ جائے۔ اس سلسلے میں کچھ اور بھی ہدایات ہیں کہ بس صرف ڈرانے کے لیے کسی حد تک آپ، بلکہ کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں کچھ روایت میں کہ مسواک کے برابر کوئی لکڑی ہو اس سے آپ تھوڑا سا مار سکتے ہیں، تو ایسا بہانہ بنا کر کہ نہیں ہمیں حق ہے تو زیادہ ستایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، تمہاری اطاعت شار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم تلاش مت کرو ان پر کوئی راہ، یعنی ان کو ستانے کے کچھ اور بہانے تلاش نہ کرو، خامخواہ میں انہیں تنگ نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیاً، سب سے اعلیٰ، کبیرہ، سب سے بڑا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سردار بنا لیا ہے، بڑا بنا لیا ہے، اس ادارے کا سربراہ تمہیں بنا لیا ہے، تو اپنی اس سرداری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ جانو کہ تمہارے اوپر کوئی اور بھی ہے جو تم سے بھی بڑا ہے۔ ان اللہ کان علیاً کبیرہ، بے شک وہ اللہ ہے اور وہ ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، شقاق کا، کشمکش کا، ضد کا، بینہما، ان کے درمیان۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے خاندان والوں سے،
کہ اگر میاں بیوی میں کشمکش کسی قسم کی چل رہی ہے تو تمہیں خوف ہو کہ ان میں سدھار نہیں آ رہا ہے، اس معاملے میں کسی بھی قسم کا تمہیں ڈر ہو، تو پھر کیا کرو گے تم؟ فَبْعَثُوا، تو مقرر کر دو، حکمن، ایک حکم، من اہلہ، مرد کے خاندان کا، وہ حکمن، اور ایک حکم، حکم یعنی منصف، من اہلہ، عورت کے خاندان کا، یعنی ان کو آپ نے صلح کروانی ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ خواہ میں آج بڑی بڑی وہ عدالتیں جم جاتی ہیں، بڑے بڑے پینچ لائے جاتے ہیں، کہا زیادہ نہیں اس میں تول دینا چاہیے، بلکہ عورت کے خاندان سے ایک فرد کو لائیں آپ اور مرد کے خاندان سے ایک کو، ان دو کو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ اچھی طرح اس معاملے میں جانچ کریں، وہ ان کی صلح کروائیں، اور اس سلسلے میں اسلامی عدالت جو ہوگی وہ اختیار دے سکتی ہے ان دو کو کہ اگر یہ چاہیں کہ کوئی نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو ان کی علیحدگی اختیار کروائی جاتی ہے، جس کا ثبوت ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ایک بار ایک کیس ان کے پاس آیا تو انہوں نے وہ دو حکم مقرر کی اور پھر ان کو وہ اختیارات دیے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب نباہ کی کوئی صورت نہیں تو تم ان کو وہ علیحدگی اختیار کروا سکتے ہو۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً، صلح کرانا، یوفق اللہ، موافقت کر دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما، ان دونوں کے بیچ، اس میں دونوں کے لیے ہے، اگر میاں بیوی چاہتی ہوں صلح کروانا، یعنی وہ نیک نیت ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، یا ان دو کی طرف اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں حکم اگر وہ نیک نیت ہوں، ان کا ارادہ درست ہو، اچھی نیت والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، مسئلہ وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیماً خبیرا، بڑا جاننے والا اور بہت باخبر۔ اب یہ ہدایات جو دی جا رہی ہیں، ان ہدایات کے دیتے دیتے ساتھ ہی اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی، یعنی ان تمام ہدایات پہ عمل کرنا، یہ ذہن میں رہے، یہ کس وقت آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب آپ اللہ کے صحیح بندے بن کر رہو گے، بندے بنو اللہ کے، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ شیئاً، کوئی بھی چیز، اور پھر تیسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ، اور پڑوسی کے ساتھ، ذِي الْقُرْبَى، وہ قرابت والے پڑوسی ہوں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، جنب یعنی دور کا، یعنی نزدیک کا بھی دور کا بھی، نزدیک کا پڑوسی یعنی آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہو، دور کا یعنی 2 گھر یا 3 گھر چھوڑ کر ہو۔ یہ آپ ذہن میں رہے کہ پڑوس کہاں تک گنا گیا ہے؟ 40 گھروں تک، دائیں طرف 40 گھر، آپ کے بائیں طرف 40 گھر، پیچھے آگے، وہ سب آپ کے ہمسائیگی میں وہ شامل ہیں۔ تو فرمایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ نزدیک کا ہو یا دور کا ہو، یا اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاہے وہ آپ کی رشتہ داری میں ہو، کوئی خونی رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ہو، یا رشتے میں کچھ نہ لگتا ہو آپ کو، قریبی کوئی رشتہ نہ ہو، یا وہ آپ کے دین کا ماننے والا ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، پڑوسی ہے، اس کا دھیان رکھا جائے، یہ معلوم کیا جائے اسے کھانے کو کچھ ہے، پہننے کو کچھ ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، وہ آپ پر فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، کیا ہے، ضرورت مند ہے تو بس اس کی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس میں بیٹھنے والا، ہم مجلس، آپ کہیں مسافر ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، جو آپ کا ساتھی بن گیا، چاہے وہ چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بنا، تو اس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا کوئی
اسے کوئی پرابلم تو نہیں، اسے کوئی مشکل تو نہیں، یا آپ کا کلاس فیلو ہے، اسکول میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا آپ کا کلیگ ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے کسی ادارے میں، کسی دفتر میں، کہیں بھی، تو وہ آپ کا اب ساتھی چونکہ ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ اگر اسے کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکل کو حل کرنا یہ بھی آپ کا کام ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر ہے کوئی، اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملک یمین میں ہوں، جو تمہاری کنیزیں ہوں۔ ان اللہ لا یحب، ان کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، دوست نہیں رکھتا، محبوب نہیں رکھتا، من کانا، جو بھی ہو، مختالا فخورا، مختالا اترانے والا، فخورا شیخی بھگارنے والا، یعنی دونوں ہیں، تکبر کے لیے الفاظ آتے ہیں، مختال بھی اور فخور بھی، متکبر، غرور والے۔ فرق کیا ہے؟ مختال اس متکبر کو کہتے ہیں، اس مغرور کو کہتے ہیں جو ظاہر نہ کرے لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، زبان سے نہ کہے لیکن دل میں سمجھتا ہے کہ میں ہوں بڑا۔ اور فخور سے کہتے ہیں جو زبان سے بھی کہہ دے، اس کو ہم کہیں گے شیخی بھگارنے والا، کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قطعاً برداشت نہیں کرتا، قطعاً پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو، ایسے انسانوں کو جو متکبر ہوں، چاہے وہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ اب ان کی تھوڑی سی آگے وضاحت ہے کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، مختال اور فخور، اترانے والے۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخیلی کا، یعنی خود بھی یہ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان سارے جن کو تذکرہ بھی آ گیا کس کس کا حق ہے، ان پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی محبت میں ان پر خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ان کے اندر، بلکہ یہ اوروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یعنی اوروں کو بھی کہتے ہیں، بخیلی کا حکم اوروں کو بھی دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو کچھ دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، یعنی اس چیز کو چھپاتے ہیں جو انہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بس ہمیشہ کہتے ہیں بھائی ہماری لائبلٹیز ہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بس ہمیشہ ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گویا وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ یہ بخیل ہیں اور یہ متکبر ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، جو ایسے ہیں، یہ کفر ہے، ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے، عذابا مہینا، عذاب وہ بھی کیسا، مہینا، ذلت والا عذاب، ذلیل کرنے والا۔ گویا وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، ان کو بتا دیا کہ تم بڑے نہیں، چھوٹے، ان کو چھوٹا کر دینے والا عذاب، ان کو رسوا کر دینے والا عذاب۔ صرف عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کی رسوائی بھی ہوگی، ان کو بتایا جائے گا تم بڑے نہیں ہو، تم چھوٹے ہو۔ والذین ینفقون، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں، ولا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، جو ایسا کرے گا گویا وہ کیا ہے، اس نے شیطان کو گویا اپنا ساتھی بنا لیا۔ پھر جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پہ، تو فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، ومن، اور جو یا جس نے، یکن، جس نے بھی بنا لیا، الشیطان لہو، شیطان کو اپنا قرینہ، ساتھی، وہ جو ایسا کرے گا گویا اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، ساتھی بنا لیا۔ فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے یہ،
گویا اس نے بہت ہی برا ساتھی اپنے لیے چن لیا۔ اب دیکھیے اس جملے میں کس قدر درد ہے، کس قدر محبت ہے جو اگلے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ذا علیہم، اور کیا ہوا ان کو، اور کیا ان پر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا نقصان ہی کیا ہوتا، لو آمنو، اگر یہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا کسی کو عذاب دے کر، اس لیے فرمایا کہ ان کا بگڑتا کیا، ان کا نقصان کیا ہوتا کہ کاش یہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وانفقوا، اور خرچ کرتے۔ گویا یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہے، یہ پہچان ہے اس بات کی کہ اللہ اور اللہ کے اس آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کیا نقصان ان کا ہوتا، کاش یہ دل سے مانتے اللہ کو، دل سے ان کا یقین ہوتا، پختہ یقین ہوتا کہ آخرت ہوگی، کھڑا ہے ہونا، ہم نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اور پھر وانفقوا، اور خرچ کرتے یہ مما رزقہم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس میں سے یہ خرچ کرتے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم، ان سے علیما، خوب جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی بھی شخص پر۔ وَإِن تَكُ، اور اگر ہو حسنتاً، کوئی بھی نیکی، کسی نے کوئی نیکی کمائی، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، کئی گنا کرتا ہے، وَيُؤْتِ، اور عطا کرتا ہے، مِن لَدُنْہُ، اپنے پاس سے، اجراً عظیما، بڑا اجر، بڑا ثواب۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا اس وقت، فَكَيْفَ، کیا حال اس وقت ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لے آئیں گے، ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور ہم بلائیں گے، ہم لے آئیں گے، بکا، آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا جب ہم نے ہر امت کے لیے شہید کھڑے کرنے ہیں اور آپ کو سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، یود، آرزو کرے گا، آرزو کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس روز وہ تمنا کریں گے، کیا کریں گے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اس روز وہ تمنا کریں گے، کیا کہیں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں سما جاتے۔ لَوْ تُسَوَّىٰ، لَوْ ہوا تے کاش، تُسَوَّىٰ، برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، یا ان کے ساتھ، الارض، زمین، یعنی اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس کے اندر دھنس جاتے اور یہ برابر ہو جاتی، ہم نسیم منسیہ ہو جاتے، جیسے ہوتے ہی نہیں ہم۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ، اور نہ چھپائیں گے، اور نہ چھپا پائیں گے وہ اللہ سے، حدیثہ، کوئی بات، کیونکہ ان کی کوئی بات اس وقت چھپی نہیں رہے گی، چاہے زبان سے کی ہو یا صرف دل میں ہی سوچا ہو، کس قسم کا کوئی عمل ہو، وہ اپنی کسی بات کو، کسی عمل کو چھپا نہیں پائیں گے اللہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے والے بنیں، ان آیات پہ اللہ تعالی ہم سب کو یقین عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اللہ کو ماننے والے بنیں، واقعی ہم آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والے بنیں، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے بنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع